بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ ناگہاں ایک پہاڑ کے غار سے ایک بہت ہی خطرناک آگ نمودار ہوئی، جس نے آس پاس کی تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ جب لوگوں نے دربار خلافت میں فریاد کی تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم میری یہ چادر لے کر آگ کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس چادر کو لے کر روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے یکا یک وہ آگ بجھنے اور پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ غار کے اندر چلی گئی، اور جب یہ چادر لے کر غار کے اندر داخل ہو گئے وہ آگ بالکل ہی بجھ گئی اور پھر کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زوروں کے ساتھ کانپنے اور ہلنے لگی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں بھر کر زمین پر ایک درہ مارا اور بلند آواز سے تڑپ کر فرمایا، اے زمین ساکن ہو جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا ہے؟ آپ کا فرمان جلالت نشان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین روم میں مجاہدین اسلام کا ایک لشکر بھیجا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بالکل ہی اچانک مدینہ منورہ میں نہایت ہی بلند آواز سے آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، اے شخص میں تیری پکار پر حاضر ہوں۔ اہل مدینہ حیران رہ گئے اور ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فریاد کرنے والے کی پکار کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن جب کچھ دنوں کے بعد وہ لشکر مدینہ منورہ واپس آیا اور اس لشکر کا سپہ سالار اپنی فتوحات اور اپنے جنگی کارناموں کا ذکر کرنے لگا تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ دو، پہلے یہ بتاؤ کہ جس مجاہد کو تم نے زبردستی دریا میں اتارا تھا اور اس نے اے میرے عمر میری خبر لیجئے پکارا تھا، اس کا کیا واقعہ ہے؟ سپہ سالار نے فاروق کی جلال سے سہم کر کانپتے ہوئے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اپنی فوج کو دریا کے پار اتارنا تھا، اسی لیے میں نے پانی کی گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے اس کو دریا میں اترنے کا حکم دیا۔ چونکہ موسم بہت ہی زیادہ سرد تھا اور زوردار ہوائیں چل رہی تھیں، اس لیے اس کو سردی لگ گئی اور اس نے 2 مرتبہ زور زور سے یا عمرہ ہو یا عمرہ ہو کہہ کر آپ کو پکارا۔ پھر یکا یک اس کی روح پرواز کر گئی۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے ہرگز اس کو ہلاک کرنے کے ارادے سے دریا میں اترنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب اہل مدینہ نے سپہ سالار کی زبانی یہ قصہ سنا تو ان لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جو 2 مرتبہ یا لبیکا ہو یا لبیکا ہو فرمایا تھا، در حقیقت یہ اسی مظلوم مجاہد کی فریاد و پکار کا جواب تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار کا بیان سن کر غیظ و غضب میں بھر گئے اور فرمایا کہ سرد موسم اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں میں اس مجاہد کو دریا کی گہرائی میں اتارنا یہ قتل خطا کے حکم میں ہے، لہٰذا تم اپنے مال میں سے اس کے وارثوں کو اس کا خون بہا ادا کرو، اور خبردار آئندہ کسی سپاہی سے ہرگز کبھی کوئی ایسا کام نہ لینا جس میں اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، کیونکہ میرے نزدیک ایک مسلمان کا ہلاک ہو جانا بڑی سے بڑی ہلاکتوں سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر ہلاکت ہے۔ روایت ہے کہ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک اجمی کافر مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتا دیا کہ وہ دوپہر کو کھجور کے باغوں میں شہر سے کچھ دور قیلولہ فرماتے ہوئے تم کو ملیں گے۔ یہ اجمی کافر ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچ گیا اور یہ دیکھا کہ آپ اپنا چمڑے کا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں۔ اجمی کافر اس ارادے سے تلوار کو نیام سے نکال کر آگے بڑھا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے بھاگ جائے، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھا
بالکل ہی اچانک اس نے یہ دیکھا کہ دو شیر منہ پھاڑے ہوئے اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوف و دہشت سے بلبلا کر چیخ پڑا، اور اس کی چیخ کی آواز سے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہو گئے اور یہ دیکھا کہ عجمی کافر فرنگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے اس کی چیخ اور دہشت کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے سچ مچ سارا واقعہ بیان کر دیا، اور پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا، اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ نہایت ہی مشفقانہ برتاؤ فرما کر اس کے قصور کو معاف فرما دیا۔ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں جب روضہ منورہ کی دیوار گر پڑی اور بادشاہ کے حکم سے تعمیر جدید کے لیے بنیاد کھودی گئی تو ناگہاں بنیاد میں ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے اور سب نے یہی خیال کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے اقدس ہے، لیکن جب عروہ بن زبیر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور پہچانا، پھر قسم کھا کر یہ فرمایا کہ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس پاؤں نہیں ہے، بلکہ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم شریف ہے۔ لوگوں کی گھبراہٹ اور بے چینی میں قدر سکون ہوا۔ ربیعہ بن امیہ بن خلف نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں ایک ہرے بھرے میدان میں ہوں، پھر میں اس سے نکل کر ایک ایسے چٹیل میدان میں آ گیا جس میں کہیں دور دور تک گھاس یا درخت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور جب میں نیند سے بیدار ہوا تو واقعی میں ایک بنجر میدان میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو ایمان لائے گا، پھر اس کے بعد کافر ہو جائے گا اور کفر ہی کی حالت میں مرے گا۔ اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر وہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، میں نے یوں ہی جھوٹ موٹ آپ سے یہ کہہ دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ تو نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مگر میں نے جو تعبیر دی ہے وہ اب پوری ہو کر رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے شراب پی، اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو درہ مار کر سزا دی اور اس کو شہر بدر کر کے خیبر بھیج دیا۔ وہ ظالم وہاں سے بھاگ کر روم کی سرزمین میں چلا گیا، اور وہاں جا کر وہ مردود نصرانی ہو گیا اور مرتد ہو کر کفر ہی کی حالت میں مر گیا۔ عبداللہ بن مسلمہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلہ کا ایک وفد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ خلافت میں آیا۔ اس جماعت میں اشتر نام کا ایک شخص بھی تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سر سے پیر تک بار بار گرم گرم نگاہوں سے دیکھتے رہے، پھر مجھ سے دریافت فرمایا کہ کیا یہ شخص تمہارے ہی قبیلہ کا ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا اس کو غارت کرے اور اس کے شر و فساد سے اس امت کو محفوظ رکھے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کے 20 برس بعد جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تو یہی اشتر اس باغی گروہ کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے کفار سے جہاد کرنے کے لیے لشکر بھرتی فرما رہے تھے۔ ناگہاں ایک ٹولی آپ کے سامنے آئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی کراہت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر دوبارہ یہ لوگ آپ کے روبرو آئے تو آپ نے منہ پھیر کر ان لوگوں کو اسلامی فوج میں بھرتی کرنے سے انکار فرما دیا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرز عمل سے انتہائی حیران تھے، لیکن آخر میں یہ راز کھلا کہ اس ٹولی میں اسود تجیبی بھی تھا، جس نے اس واقعہ سے 20 برس بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تلوار سے شہید کیا، اور اس ٹولی میں عبد الرحمن بن ملجم مرادی بھی تھا، جس نے اس واقعے سے تقریباً 26 برس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تلوار سے شہید کر ڈالا۔ تو میرے دوستو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مختصر سا واقعہ مکمل ہوا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔